علامہ محمد اقبال نے گوئٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہا اسٹری ریفلیکشن میں کہ میں گوئٹے سے ٹکرایا اور مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنا عظیم آدمی ہے۔ جب بھی ہم کسی بڑی شے سے ٹکراتے ہیں تو اس کے بعد ایک آواز پیدا ہوتی ہے ہم میں۔ تو علامہ محمد اقبال بر وقت ان بڑے لوگوں کو پڑھا، ان سے ٹکرائے، ان کو اپنی آنکھ ادھار دی تاکہ ان کے اندر جو چھپے ہوئے علوم ہیں وہ باہر آ سکیں، اور انہوں نے یہ کریڈٹ گوئٹے کو دیا۔ علامہ محمد اقبال نے گوئٹے کے کردار فاسٹ کو ہیومینٹی انڈیویجولائز بھی کہا، اور ہم نے اس پہ مکمل ویڈیو بھی بنائی پہلے کہ اگر پوری انسانیت کو کسی ایک انسان میں کردار میں مجسم ہونا پڑے، اور یا ایک انسان کو پوری انسانیت کا کیس خداوند کریم کے سامنے رکھنا ہو تو وہ گوئٹے کا کردار فاسٹ ہوگا، علامہ محمد اقبال نے کہا۔ میں علامہ محمد اقبال کی اسرار خودی کا دیباچہ پڑھ رہا تھا، اور وہاں پر فاسٹ کی ایک بہت حیران کن بات میرے سامنے گزری۔ تو آج میں اس کو اسرار خودی کے دیباچے کی طرف سے تو نہیں، لیکن ان پرنسپلی گوئٹے نے اپنے فاسٹ کے کردار سے کچھ ایک بات کہلوائی، وہ آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل کا جان کا جو پہلا ورس ہے وہ ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ دا ورڈ واز ود گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ۔ شروع میں ایک حرف تھا، ایک الفاظ، ایک لفظ تھا، اور لفظ خدا کے پاس تھا، اور خدا ہی وہ لفظ تھا، اور وہ انہی کے پاس تھا۔ تو یہ بہت ہی حیران کن اور خوبصورت ورس ہے انجیل مقدس کا، بائبل کا، جو ہم عموماً پڑھتے ہیں، اور جب ہم الفاظ کی اہمیت پر بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ اینڈ دا ورڈ واز ود گاڈ۔ تو بائبل کا جو کردار جو گوئٹے کا کردار فاسٹ ہے، وہ مختلف علوم پر دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کائنات کو حل کر سکے۔ وہ آخرت اور موت کے بعد کی زندگی پر اس طرح یقین نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ زندگی حقیقی ہے، آنکھیں یہیں دی گئی ہیں، کان یہیں دیے گئے ہیں، تمام چیزیں جن کے بارے میں ایون جنت میں دعویٰ کیا جاتا ہے ان کے کچھ نہ کچھ شبیہ یہیں پہ موجود ہے۔ سکون میں نے یہاں دیکھا ہے، شکر کے تمام اسباب یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، مجھے لذت فوری یہاں مل رہی ہے، یہاں نقد کا سودا ہے۔ تو وہ اس کائنات کو حل کرنے کے لیے مختلف علوم پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ بائبل پڑھتا ہے اور لکھا ہوتا ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ۔ تو وہ یہاں پر تو فاسٹ بولتا ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ، ایکچولی آئی ایم اسٹاپڈ، اٹ سیم ایبسرڈ۔ یہ بات وہ کہتا ہے مجھے درست نہیں لگ رہی۔ دا ورڈ ڈز ناٹ ڈیزرو دا ہائیسٹ پرائز۔ حروف و الفاظ کو سب سے بڑا انعام نہیں ملنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے ہم نے تفصیلاً آپ سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جو جان ایلیا فرماتے ہیں کہ الفاظ خیالات کا حق مار لیتے ہیں، یعنی لفظ ایک کمپرومائز ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں ایک خیال کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ یا جب ہم نے علامہ محمد اقبال کا ایک شعر شامل کیا تھا کہ حقیقت اگر آئینہ ہے تو گفتار جو ہے وہ زنگ ہے، ہم نے کہا تھا گفتار سنگ بھی کہیں تو ٹھیک ہے۔ یعنی الفاظ جو ہیں وہ خیالات کا حق مار لیتے ہیں، خیال پیور ہوتے ہیں، ایبسولوٹ ہوتے ہیں، اور لفظ میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں وہ فاسٹ میں گوئٹے لکھ رہے ہیں کہ دا ورڈ ڈز ناٹ ڈیزرو دا ہائیسٹ پرائز۔ سب سے بڑا انعام الفاظ کو نہیں ملنا چاہیے، آوازوں کو نہیں ملنا چاہیے، حروف کو نہیں ملنا چاہیے۔ آئی مسٹ ٹرانسلیٹ ادروائز، مجھے اسے دوبارہ ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا۔ میں پہلے کے لوگوں پر اس طرح اعتماد نہیں کر سکتا کہ وہ خدا کا بیان مجھ تک صحیح طرح پہنچا رہے ہیں یا نہیں۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ہر آدمی کو جب وہ مذہبی کتاب پڑھتا ہے، مذہبی صحیفہ پڑھتا ہے، مذہبی کلام پڑھتا ہے، تو کب تک تم ماضی کے لوگوں پر ٹرسٹ کرتے رہو گے؟ نیریٹو جی رہے ہو، نینو ٹیکنالوجی، کوانٹم فزکس اور اے آئی کا۔ تو زمانے کے انداز جب بدلتے ہیں تو راگ وہی ہے، ساز تو اپنا پیدا کرو، راگ وہی رہے، ساز نئے راگ ہیں، ساز بدلے گئے میں، جو جیسے علامہ نے بھی کہا۔ تو وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ لکھتے ہیں ان دا بگننگ واز مائنڈ، اور کچھ ٹرانسلیشن میں ان دا بگننگ واز مائنڈ یا تھاٹ، پونڈر دیٹ فرسٹ لائن ویٹ اینڈ سی۔ تو کہتا ہے نہیں، الفاظ، حروف، آواز یہ اس ذہن میں ہی تو پیدا ہو رہے ہیں، اور یعنی ذہن میں خیال جب پیدا ہوتا ہے یا تھاٹ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے آگے رکھا جو جان ایلیا بھی فرماتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ خیالات کا حق مارتے ہیں۔ اب وہ اس پر بھی تنقید کرتا ہے خود ہی کہ نہیں یار، ذہن یا لفظ تو ٹھیک ہے، ذہن اور خیال بھی پہلے نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتا ہے از مائنڈ آل کریٹنگ سورس،
It ought to say, in the beginning there was force. ذہن نہیں تھا, خیال نہیں تھا, سب سے پہلے طاقت تھی. جذبہ طے کرتا ہے عقل اب کیا سوچے گی. طاقت طے کرتی ہے اب کائنات کدھر کو جائے گی. طاقت کے اصول پر ساری کائنات کھڑی ہے. وہ اس کو بھی نامکمل سمجھتا اور آگے لکھتا ہے, The Spirit helps me, now it is exact. I write in the beginning was the act. شروع میں حرف نہیں تھا, ایکٹ تھا, ایکشن تھا. ارادہ فقط نہیں تھا, پورا فزیکل انسانوں کا ایک ایکشن موجود تھا, ایک ایکٹ موجود تھا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہاں ایکٹ سے اور ایکشن سے مجھے نام یاد آ رہا ہے جدو کرشنا مورتی کا. تو کہتے تھے لائف از آل ایکشن, کائنات فقط حرکت ہے. سانس روکو مر جاؤ گے. بریدنگ از ناٹ ایٹ آل این آئیڈیا, اٹ از ناٹ ایٹ آل اے ورڈ. یہ کوئی حرف یا آواز یا لفظ نہیں ہے, یہ ایک ایکشن ہے. اور یہ کرشنا مورتی نے پھر جو بڑی بات اس طرح تو نہیں کہی جو میرا دل ہے کہ میں اسے اس طرح کہوں, وی آر ناٹ ہیومن بینگز, وی آر ہیومن ڈوئنگز. ہم چیزوں کو جان کر مکمل نہیں ہو سکتے, ہم چیزوں کو جی کر مکمل ہوتے ہیں. جانا ہوا علم ناقص ہے, جیا ہوا علم. وہ جو احمد جاوید صاحب کی پیاری بات کہ جناب والا وہ علم جاننے کا نام نہیں, علم بننے کا نام ہے. اٹ از آل اباؤٹ ایکشن. کتنی حرکت کر لو گے. تو بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. اور اسی حوالے سے میں بہت جلد ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا جس میں علامہ محمد اقبال میں جو اسرار خودی کا دیباچہ ہے نثری صورت میں کوشش کروں گا اس کو پڑھ کے آپ کے آگے رکھوں. آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ گوئٹے کے کردار فاسٹ کی کہی ہوئی یہ بات کس طرح ہندو یوگیز یا ہندو میڈیٹیٹیو پریکٹسنگ لوگوں سے یا ہندو جو مراقبہ کرتے ہیں اس کے ساتھ جا کر ملے گی. اور یہ دو اپوزنگ سکول ہمیں نظر آئیں گے. اور علامہ نے جس تعریف سے پھر ان دو ہندو اسکالرز کا ذکر کیا کریں گے, حضرت علامہ نے ہندو حکماء کا, حکیم کا, دو جنہوں نے یہ بات دریافت کی کہ کائنات میں یہ تمام مشکلات ہمارے سر اس لیے پڑی ہیں کیونکہ ہم نے حرکت کے اصول پہ, کیونکہ جو خودی ہے وہ مکمل حرکت ہے, موشن ہے, ایکشن ہے, ایکٹ ہے. تو وہ جو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں دما دم رواں ہے یم زندگی, ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی. یعنی اگر میں ساکت بیٹھا بھی رہوں تو پوری کائنات ہل رہی ہے, کہیں بڑھ رہی ہے. وہ جو شوپن ہائر کی ول ہے کہ مجھ سے بے نیاز مجھے مسخ کرتی ہوئی میرے اسلاف کو دباتی ہوئی کہاں جا رہی ہے ہم نہیں جانتے. اٹ از آل این ایکٹ, اٹ از آل این ایکٹ, اٹ از آل این ایکٹ. اور اب یہاں جائیں وولٹائر کا کینڈائڈ, جس کو میں علیحدہ آپ سب کے آگے رکھوں گا. وولٹائر آپ نے کینڈائڈ کے آخر میں جب اس کا کردار کینڈائڈ ہر طرح کی مشکل سہتا ہے, ہر طرح کے عذاب سے گزرتا ہے, ہر طرح کے عذاب سے گزرتا ہے, تو اس کو اس بات کا آخر کار ایک ترک دکھایا ہے کردار, ایک مسلم صوفی نما شخصیت ملتے ہیں, ایک درویش ملتے ہیں جو اس سے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یار اب کیا کرنا ہے اتنے عذاب سہنے کے بعد. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اتنے عذاب سہنے کے بعد بس اب ایک ہی حل بچا ہے کہ تم نے تو پانی بھی پیا وہ بھی گلے میں اٹک گیا, تم نے منظر دیکھا, دھوپ دیکھی تو آنکھ میں درد ہوا, آواز اونچی سنی ادھر درد ہونے لگ گیا, پیسہ لگایا لوگوں نے دھوکہ دیا, والدین دفنانے پڑ گئے, اولاد جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے آگے تبدیل ہوتی ہوئی بڑی ہو گئی. اب کیا کرنا ہے اس دنیا کا جس میں ہر لمحے میں ایک انٹروپی اور ڈس آرڈر اور خسارہ ہے. تو وہ کہتا ہے یار اتنی باتوں میں مت پڑو, وی مسٹ کلٹیویٹ آور گارڈن. اس کے اوپر میں علیحدہ بات بھی کروں گا جب. وی مسٹ کلٹیویٹ آور گارڈن. بس چھوڑو ان کاموں میں, کہاں پڑ گئے تم سوچو بچار میں. وہاں وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ایڈن گارڈن میں کام کرنے بھیجا تھا, یہ خیال میں پڑ گئے. وی ور سینٹ دیئر ٹو ورک, ہمیں کام کے لیے بھیجا گیا تھا. ہم آئیڈلائز کرنے لگ گئے خیالات کو, بحث و مباحثے میں پڑ گئے. And we were sent there to work. In garden you work. تو باغ میں آپ کام کے لیے جاتے ہیں, خیال کے لیے نہیں جاتے. باغ میں آپ پھل کی, اس درخت کی, اس پھول کی خدمت کے لیے جاتے ہیں, گوڈی کے لیے جاتے ہیں. وہ سب ایکٹ ہے, ایکشن ہے, حرکت ہے.
وہ جو پانی لگانا ہے، جو پھل اتارنا ہے، سب ایکٹ ہے، سب کا سب ایکٹ ہے۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات تھی، میں نے کہا میں آپ سب کے آگے رکھوں کہ جب گوئٹے نے فاسٹ سے بات کہلوائی کہ ان دا بگننگ واز دا ورڈ وچ از رائٹ، مگر اس کو کچھ ایسے سمجھا جائے، ان دا بگننگ واز دی ایکٹ اینڈ دا ایکٹ واز ود گاڈ اینڈ گاڈ از ایکٹ۔ کائنات تغیر ہے، کائنات حرکت ہے، اور کائنات کہیں جا رہی ہے، کہاں وہ میں نہیں جانتا،